السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ہستی کے بارے میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں، پہلے تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا۔ وہ 1223 یا 1228 میں پیدا ہوا اور بحری مملوک خاندان مصر کا چوتھا سلطان سیف الدین قدس کا جانشین تھا۔ وہ مصری افواج کے ان کمانداروں میں سے ایک تھا جس نے فرانس کے بادشاہ لوئس نہم کو 7ویں صلیبی جنگ میں شکست دی اور 1960 میں جنگ عین جالوت میں مصری فوج کے ہر اول دستے میں بھی قیادت کی، اور جس نے منگول فوج کو پہلی بار شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ جنگ تاریخ کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتی ہے۔ یہ نام ہماری تاریخ سے نہ جانے کیوں حذف کر دیا گیا، اس کی وجہ تو نہیں پتہ چل سکی، لیکن یہ کردار بہت اہم اور بہت خاص تھا۔ ناظرین، یہ کردار بہت ہی عجیب و غریب چیزوں کا حامل تھا۔ وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ ان گنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ وہ تاتاریوں کے ساتھ تاتاری زبان میں، یونانیوں کے ساتھ یونانی زبان میں اور حبشیوں کے ساتھ حبشیوں کی زبان میں بات کیا کرتا تھا، اور دوسری اقوام سے انہی کی زبان میں گفتگو کرنے کی مہارت اس نے جگہ جگہ دھکے کھا کر حاصل کی تھی۔ وہ سلطان بننے سے پہلے ایک غلام تھا اور اس نے جگہ جگہ غلام کی حیثیت سے دھکے کھائے۔ وہ جس جگہ بھی رہا اس نے وہاں کی زبان میں مہارت حاصل کی۔ کبھی وہ گڈریے کی صورت میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا گیا، کبھی آسمان نے اسے دمشق کے شہر میں بردہ فروش کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا، کبھی اس نے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزم گاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں بھی دیکھا گیا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ وہ ایسی عجیب و غریب شخصیت تھی کہ اسے اپنے سوا کسی پر بھی اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے خود ہی دشمنوں کی مخبری کرتا، اور وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا۔ کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہو جاتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں دیکھتے، اور چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کی سی تیز رفتاری سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دے دیتا۔ ناظرین، جن دنوں وہ حکمران بنا ان دنوں منگولوں کا بہت زورا تھا، اور منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ اس کا نام سلطان رکن الدین بیبرس تھا۔ وہ ایک دن ایک منگول مغنی کے بھیس میں اکیلا تنہا ہلاکو خان کی سلطنت میں داخل ہوا اور کریا چل پھر کر جاسوسی کرتا رہا۔ چونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا اور جاسوسی میں بھی مہارت حاصل کی ہوئی تھی، اس لیے کسی کو شک نہ ہوا وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک دکان میں کھانا کھایا اور اپنی انگوٹھی جان بوجھ کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ آیا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے علاقے میں آ گیا تو اپنا ایک قاصد بھیج کر ہلاکو خان کو کہلوایا کہ میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں دکان پر میں اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مجھے وہ انگوٹھی بہت ہی پیاری ہے، لہٰذا وہ تلاش کر کے مجھے بھجوا دو۔ ہلاکو خان تو پہلے بے حد حیران ہوا اور بہت ہی زیادہ اس کو سلطان کی جرت پر حیرانگی ہوئی۔ وہ بالکل ششدر رہ گیا اور اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا
کہ اس نے انگوٹھی تلاش کروا کر اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، تو ان پر سلطان رکن الدین بیبرس کی اتنی دہشت اور خوف طاری ہو گیا کہ وہ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اس قدر جرت مند، جرری، حوصلہ مند اور بہادر ہوگا تو اس کے لشکر کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور قصہ اس طرح سے ہے کہ ان دنوں بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے کچھ صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا رکھے تھے، جس سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نامور انطاکیہ کا حاکم تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا کر پہنچ گیا اور کئی ماہ تک ان کے عسکری استحکامات، ان کے قلعے اور دوسرے کئی مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تنہا کیا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی کی کہ اس نے ایک قاصد اور ایلچی کا روپ بدلا اور جنگل میں سے ایک ہرن کا شکار کیا۔ وہ ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور اسے وہ شکار پیش کر کر کہنے لگا کہ عالی جناب، مجھے مصر کے سلطان نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ آپ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ان دنوں شکار کے قابل نہیں، لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ آپ کو بھیجا ہے، اور اس کو قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ سلطان جب گفتگو کرنے اور انطاکیہ کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکلا تو چند دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کر دیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہی مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف کے بعد نصرانیوں کے بادشاہ پر بھی خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسے ناقابل یقین مارکے سر انجام دینے اور عین الجالوت پر پہلی بار منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر مسلمانوں پر اپنی دہشت کا سکہ جمانے والے منگولوں کو سرے بازار گھما اور ذلت اور رسوائی عطا کر کے مسلمانوں کے قلوب سے منگولوں کے خوف اور دہشت کا غلبہ ختم کرنے والی اس نادر و نایاب اور جاہ و جلال کسی مزین ہستی کا نام رکن الدین بیبرس تھا۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس اکثر ہلاکو خان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ وقت آنے پر ہم ان کو بتا دیں گے کہ اللہ کے لیے لڑنے والے کبھی شکست تسلیم نہیں کیا کرتے، اور پھر وقت نے ثابت بھی کیا کہ سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنے قول و اقدار کا کس قدر پاسدار کیا تھا۔ ناظرین، بہت کم لوگ ایسے دنیا میں گزرے ہیں کہ جو کہ غلام تھے اور وقت نے انہیں بادشاہ بنا دیا تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس ان میں سے ایک تھا۔ بہت بہادر، جرری اور دلیر شخص تھا۔ اس نے مسلمانوں کے لیے بہت اہم کام کیے۔ ان دنوں منگولوں تاتاریوں کا بہت زور زورا تھا اور اکثر صلیبی بھی مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ سلطان نے حاکم بن کر بہت سی جنگوں میں فتوحات حاصل کی اور مسلمانوں کے دل میں منگولوں اور صلیبیوں کا خوف ختم کیا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اویس احمد ولاگس، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔